الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داود انا جعلناک فی الارض خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اسلام انسانوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ خاص طور پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف انبیاء کرام کے تذکرے فرمائے، اور ان انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کو حکومت بھی عطا فرمائی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا اور ان کے احوال کو بیان کیا تو اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ مسلمانوں کا طرز حکومت کیسا ہونا چاہیے، اور ایک حکمران کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے، کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے، اور جو حاکم ہے اس کو اپنی رعایا کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ موضوع میں نے اس لیے آج منتخب کیا ناظرین کہ کچھ عرصے سے ہم اپنے ملک پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ اس حکومت کا مخالف ہو جاتا ہے، اور پہلے دن سے ہی پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، احتجاج شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ حکومت آج جائے گی کل جائے گی، اور جو حکومت میں آ جاتا ہے وہ ساری ذمہ داری، سارا ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈال دیتا ہے، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو دعوے کرتا ہے کہ میں اگر حکومت میں آ گیا یا میری جماعت حکومت میں آ گئی تو میں تمام کے تمام معاملات کو حل کر دوں گا، اور یہ جو صورتحال ہے اس وقت جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ موجودہ حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ اور جب وہی شخص حاکم بن جاتا ہے، حکومت میں آ جاتا ہے، تو اب وہ وہی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جو پچھلے حکمران کر رہے تھے، اور اس کے پاس بھی وہی دلائل ہیں، وہی لاجکیں ہیں، اور وہی رونا ہے، عوام جو ہے وہ پس رہی ہے۔ تو لہذا ناظرین، ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ حکمرانوں کا، کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ ویسے تمام کے تمام انبیاء کرام جو آتے ہیں ناظرین، وہ حکومتیں کرنے کے لیے نہیں آتے۔ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ جی وہ حکومت کریں، بادشاہت کریں، اور لوگوں کے اوپر حکومت کریں یا ملکوں کے اوپر حکومت کریں اور اپنی امپائر کو بڑھائیں۔ یہ کام انبیاء کرام کا نہیں ہے۔ اسی لیے 1,25,000 جو 1.25 انبیاء کرام آئے، ان میں سے صرف ہمیں جو قرآن میں ہمیں جو جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یا احادیث میں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا، کون کون سے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، پھر ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ 3 انبیاء کرام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو تھے وہ حاکم نہیں تھے، نہ آپ نے حکومت کی، ہاں آپ نے ایک نظام قائم کیا جو مدینہ منورہ میں تھا، لیکن وہ جو نظام تھا ناظرین، اس نظام کے اندر شورا تھی۔ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، آپ جو بڑے بڑے فیصلے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ ان کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، سیرت اٹھا کر دیکھیں، کتابوں کے اوراق گردانیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فیصلے مشورے سے کیے، اور صحابہ نے جو رائے دی اس رائے کا احترام کیا۔ تو
اور نہ آپ نے جو ہے کوئی یعنی کوئی ایسا کوئی ہو نا، کوئی محل بنایا ہو، کوئی ایک اس طرح کا کوئی اس زمانے میں مروجہ جو طریقہ کار تھا، کیسر و کسریٰ جس طریقے سے شاہانہ انداز اپناتے تھے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنایا۔ تو لہذا جو اس اعتبار سے لوگ ان کو بھی ایک حاکم مانتے ہیں اور حکمران مانتے ہیں۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کا تذکرہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت حاکم کے نہیں کیا، حکمران ہونے کے نہیں کیا۔ تو لہذا جن کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ ہم نے زمین پہ تمہیں اپنا خلیفہ بنایا۔ اسی طرح سے وورث سلیمان و داؤد، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اور جو ذوالقرنین ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے۔ تو لہذا ذوالقرنین کیونکہ اللہ کے نبی نہیں تھے، اور اسی طریقے سے طالوت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ طالوت جو تھے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کو بنی اسرائیل کا حاکم بنایا تھا۔ تو لہذا ناظرین، ہم مسلمانوں کے لیے اسوہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو دیکھا کہ آپ کھجور کی چھال بچھا کر اس پر آرام کر رہے ہیں۔ تو آپ اٹھ کر بیٹھے تو آپ کے جسم مبارک پہ اس کھجور کی چھال کے جو ہے نشان تھے۔ تو حضرت عمر آپ دیدہ ہو گئے، کہا یا رسول اللہ، یہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ بڑے بڑے محلات میں رہیں، ان کے لیے بڑے شاہانہ تخت ہوں اور اتنے نرم نرم بستروں پہ وہ سوئیں، اور آپ دونوں کونین کے بادشاہ ہیں، سردار ہیں، تو آپ جو ہے اس طریقے سے زمین کے اوپر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، مجھے یہ بات محبوب نہیں ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں ایک سادہ زندگی گزاروں، اور یعنی جس دن مجھے ملے اس دن میں کھا کر شکر ادا کروں، جس دن نہ ملے میں اس دن صبر کروں۔ تو لہذا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی۔ پھر ہم حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو خلفائے راشدین کا دور جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے، بہترین مثال ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت طالوت کے بارے میں جو تذکرہ کیا، اور یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ تو جب حضرت طالوت کو حضرت داؤد یعنی ان کا حضرت داؤد ان کے سپاہی تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے انتقال کے بعد حضرت داؤد کو بادشاہ بنایا تھا، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے جب حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا، تو یہ لوگ جو ہے کئی انبیاء کرام آئے، ان کی یہ دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، اور یہ بہت بری حالت کے اندر تھے۔ تو یہ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آئے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ تو یہ آئے اور کہا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں پہنچی کہ بنی اسرائیل کے سردار موسیٰ کے بعد آئے اور اپنے نبی کے پاس اور ان کو آ کے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو اور بادشاہ اس لیے کہ کوئی ایک امیر ہمارا ہونا چاہیے، اور اس امیر کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی رہنمائی کے اندر، اس کی لیڈرشپ کے اندر یہ جو ہم پہ ذلت مسلط ہوئی ہے، ہم اس ذلت سے نکلیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو جو ہے کسی کی بات مانتے نہیں ہو، اور اگر تمہارے لیے کوئی جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے تو تم اس کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے، ہم تو ابھی بہت برے حالات کے اندر ہیں، اگر ہمارا کوئی امیر نہیں ہوگا تو ہم تو اسی طرح سے جو ہے وہ مرتے رہیں گے اور ذلت کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ تو اب انہوں نے حضرت طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ جب طالوت کو مقرر کیا
تو اب کہنے لگے کہ بھئی یہ تو پیسے والا نہیں ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، تو آپ نے اس کو کیسے جو ہے ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا ہے؟ تو حضرت شمبیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دو صلاحیتیں، دو صفات عطا فرمائی ہیں۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ایک تو یہ علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے اللہ نے اس کو وسعت عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جس شخص کے اندر آپ کسی کو اپنا حاکم مقرر کر رہے ہیں، امیر بنا رہے ہیں، تو دو صفات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ وہ علم کے اعتبار سے یعنی عالم ہو، اس کے پاس نالج ہو، اور وہ پڑھا لکھا شخص ہو، اور دین کا علم بھی ہو۔ یہ نہیں کہ دنیاوی علم تو بہت ہے، اس کے پاس دینی علم بالکل ہی نہ ہو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو شخص عالم ہوگا تو اس کے اندر پہلی صفت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ عالم ہو۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور دوسری جو ہے وہ کیا کہ وہ جسم کے اعتبار سے بھی صحت مند ہو، طاقتور ہو، مضبوط ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی بہت ہی بیمار اور بالکل لاغر شخص، کمزور شخص، اس کو نہیں۔ حکمرانی کے لیے دو صفات کا ہونا ضروری ہے، تو انہوں نے کہا یہ دونوں صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو لہذا دیکھیں ناظرین، حضرت طالوت کی لیڈرشپ کے اندر جب انہوں نے بادشاہ مقرر ہو گئے، میں ان کا واقعہ نہیں سنانا چاہتا، وہ کئی ایک دفعہ میں نے پہلے سنایا ہے کہ بھئی، اور پھر آگے جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، ملک دے دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے بادشاہت دیتا ہے، جس کو چاہے بادشاہت، جس کی حکومت ختم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ذلیل کرتا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ ہی جو ہے وہ کسی شخص کو ایک ایسا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ان کو کہہ دیا کہ بھئی دیکھو اب یہ تمہارا بادشاہ بن گیا ہے، تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ایک بات پھر دیکھیں، انہوں نے ان کی لیڈرشپ کے اندر جو گلایت تھا، طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ، یعنی وقتل داود جالوتا، جو جالود ہے جس کو گلایت کہا جاتا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ جالوت کو قتل کیا، اور جالوت جو ہے وہ مارا گیا۔ تو طالوت نے اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اس کو میں اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کروں گا اور اس کو اپنی آدھی بادشاہت دوں گا۔ تو اس طرح سے داؤد علیہ السلام کا نکاح طالوت کی بیٹی سے ہوا اور آدھی بادشاہت ملی، اور پھر جب طالوت کا انتقال ہو گیا تو پوری کی پوری بادشاہت کس کو مل گئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی۔ تو لہذا ناظرین، اب حضرت داؤد علیہ السلام جب بنے، حاکم بنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلوک عن سبیل اللہ۔ دیکھو جب تم خلیفہ بن گئے ہو تو اب لوگوں کے درمیان تم نے انصاف سے کام لینا ہے، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، انصاف کرنا ہے، انصاف۔ تو بنیادی طور پر جو حاکم ہوتا ہے اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسا معاشرہ تشکیل دیتا ہے ناظرین کہ جس معاشرے کے اندر انصاف ہو۔ جب سوسائٹی کے اندر، ملکوں کے اندر، معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے تو اس کے ثمرات پھیلتے ہیں، اس کے اثرات پھیلتے ہیں، اس کی برکات ہوتی ہیں، اس معاشرے کے اندر خوشحالی ہوتی ہے، اس معاشرے کے اندر امن ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر چین سکون ہوتا ہے، اور وہاں پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پہ انصاف ہو رہا ہے۔ تو لہذا اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہو گئی؟ اب ایک شخص ہے اگر وہ حاکم بن گیا ہے تو اس کو پوری محنت کرنی ہے، اس کو اپنی پوری صلاحیتیں لگانی ہے کہ ہر شخص کو انصاف ملنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اس کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین، کہ دیکھو اے ایمان والو، انصاف سے کام لینا، اور وہ انصاف کرنے کے لیے اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد جو ہے سامنے آ جائے تو پھر بھی تم نے انصاف سے کام لینا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں جو بنیادی طور پر خرابی ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو جوڈیشل سسٹم پر اعتماد نہیں ہے، بلیو نہیں ہے۔ جو عدلیہ فیصلہ کرتی ہے لوگ اس فیصلے کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کو عدلیہ کے اوپر یقین نہیں ہے، ان کا بھروسہ نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں، یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں، اور ان فیصلوں کے پیچھے محرکات کچھ اور ہوتی ہیں۔
تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا. اور سم ٹائم ہم نے دیکھا بھی ایسا کہ بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے کہ جو حقیقت پہ مبنی نہیں تھے، انصاف پہ مبنی نہیں تھے، لیکن آپ کو پھر بھی ماننا پڑتا ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اس حوالے سے اب ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ جب عدلیہ کے اوپر بھروسہ نہ رہے اور جب حکمران جو ہے وہ انصاف سے کام نہ لیں اور اقربا پروری جب بہت زیادہ ہو اور جو طاقتور ہے، طاقتور کو کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو اور وہ بڑے سے بڑا جرم کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ بچ جائے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. آپ دیکھیں جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں پاکستان کے اندر، اور وہاں پر کسی کو سزا نہیں ہوئی آج تک. کسی کو چاہے وہ قتل کرے، چاہے وہ کرپشن کرے، جو دل چاہے وہ کرے، اس کو سزا نہیں ہوتی. تو ایسا ایک نظام بنا دیا گیا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے برکات نہیں ہے. اب دوسرا آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمایا تھا، سمجھداری عطا فرمائی تھی. کس طریقے سے جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکومت دی اور آپ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر آپ نے اپنا ایک نظام قائم کیا. اور سورہ نمل آپ پڑھیں، سورہ نمل کے اندر وہ جو ایک چونٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرتا ہے تو وہ کہتی ہے اپنی دوسری چونٹیوں کو کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر جو ہے تمہیں روند دے. تو جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچتا ہے تو وہ اپنے لشکر کو نیچے اتارتے ہیں. اس کو بولتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ زیادتی کروں، تم میری رعایا ہو. آپ سورہ نمل پڑھیں، اس کے اندر کس طریقے سے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر جو ہے تمہیں روند ڈالے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ایک ادنا جو مخلوق ہے، اپنی جو رعایا ہے، اللہ کی جو ادنا مخلوق ہے، اس کا بھی آپ خیال رکھ رہے ہیں، اس کے بھی حقوق کا آپ نے خیال رکھا. کہ اب چونٹی کی وہ تو نظر بھی نہیں آتی، تو آپ نے اس تک کا جو ہے وہ کہ اس کے حقوق سلب نہ ہو. تو لہذا پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا حاکم بنایا. اور آپ کی حسن تدبیر سے جب مصر کے اندر قحط سالی آئی اور اس قحط سالی کو جب وہ خواب بھی دیکھا کہ 7 موٹی جو گائیں ہیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، تو بادشاہ نے جب اس خواب کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ بھائی تمہاری جو حکومت ہے اس کے اندر جو 7 سال ہوں گے وہ بڑی خوشحالی کے ہوں گے، اور 7 سال جو ہے وہ تنگ دستی کے بدحالی کے ہوں گے، قحط سالی کے ہوں گے. تو اور پھر یہ خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور پھر جب آپ حکومت میں آئے اور اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو پھر آپ نے عملی طور پر بھی کر کے اس کا مظاہرہ کیا اور دکھایا لوگوں کو کہ ایجپٹ اس وقت دنیا کے اندر واحد ملک تھا کہ جب پوری دنیا کے اندر قحط سالی تھی لیکن ایجپٹ میں جو ہے وہ خوشحالی تھی. اور ایجپٹ جو ہے وہ پوری جو آس پاس کے جو ملک تھے ان ملکوں کو ایجپٹ گندم سپلائی کر رہا تھا. اور اسی وجہ سے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے گندم لینے کے لیے. تو وہ کیا تھا، اس کو کہتے ہیں حکمت عملی، ایک پلاننگ ہوتی ہے. تو قرآن کے اندر وہ آپ سورہ یوسف پڑھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پلاننگ کی. دیکھیں انسان چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، خاندان ہو، چاہے آرگنائزیشن ہو، چاہے ملک ہو، اس کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے. ان کو جب بزنس چل رہا ہو، جب انکم آ رہی ہو تو سارے پیسے کو انویسٹ نہیں کرنا ہوتا، سارے پیسے کو خرچ نہیں کرنا ہوتا. کچھ آپ کو اپنے پاس ریزرو رکھنے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کچھ بجٹ بنا کے رکھنا پڑتا ہے، اور کچھ ریزرو رکھنے ہوتے ہیں ان دنوں کے لیے کہ جب، کیونکہ ہر روز جو ایوری ڈے از اے ناٹ سیم ڈے. آپ کو جو ہے ایوری ڈے تو وہ ایسا نہیں ہوگا ہر وقت، ہر سال، ہر روز ایک جیسی انکم ہو، ایک جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے. سم ٹائم ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی چیلنجز آ جائیں، تو آپ کے پاس اگر ریزروز ہوں گے اور آپ نے اگر کہیں سائڈ پہ کہیں الگ سے انویسٹمنٹ کی ہوگی تو وہ آپ کو سپورٹ کرے گی اور آپ مشکل میں نہیں آئیں گے، چاہے وہ ایک فرد ہو، ایک خاندان ہو، چاہے وہ ملک ہو. اب دیکھیں ہمارے ہاں ہمارا ملک اکثر آپ دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے. آئی ایم ایف کا جو بندہ ہے وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوتا ہے. یعنی
اس کو تو کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا کہ ابھی جو پچھلا دور گزرا اس میں آئی ایم ایف کا جو ڈاکٹر رضا باکر جو ہے وہ آئی ایم ایف کا تھا، اور وہ ایجپٹ سے اس کو لایا گیا اور لا کر پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا گیا اس کو. تو سارے فیصلے تو آئی ایم ایف کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں ہیں. ہماری جو انکم ہے اس سے زیادہ تو ہمارے اخراجات ہیں، اور پھر اخراجات کیا ہیں کہ بھئی آپ کا 70% تو چلا جاتا ہے ڈیفنس میں، کہ جی ہمارا دشمن ہے ہندوستان، اس کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے، کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے، تو ہمیں تو بھئی اپنے دفاع کے اوپر اپنے اخراجات کرنے ہیں، اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کرنا ہے. تو سارا جو اکثر پیسہ تو ادھر چلا جاتا ہے، اور پھر تھوڑا سا پیسہ بچتا ہے جو حکومت چلانے کے لیے ہوتا ہے، جو دوسرے یعنی آپ کی ایجوکیشن کے لیے تو پیسے ہی نہیں ہے، بجٹ ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کے لیے تو فنڈ ہی نہیں ہے کہ جو ایجوکیشن پہ خرچ کیا جائے، ہیلتھ پہ خرچ کیا جائے. تو بیسک جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر تو پیسہ خرچ ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں صرف پیسہ کس پہ خرچ ہوگا کہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنیں گے، بڑے بڑے ہائی ویز بنیں گے، موٹر ویز بنیں گے، فلاں پروجیکٹ ہے فلاں ہے، کیونکہ ان کے اندر بہت بڑی بڑی کمپنیاں انوالو ہوتی ہیں اور ٹھیکے انوالو ہوتے ہیں، اور اس میں پھر کمیشنیں ہوتی ہیں، پھر 10,000 ایشوز ہوتے ہیں. آپ کو کبھی بھی یہ نظر نہیں آئے گا کہ کسی حکومت کی ترجیحات میں یہ شامل ہو کہ بھئی قوم کو جو ہے وہ علم دینا ہے، قوم کو جو ہے وہ ایجوکیشن دو، ہنر دو، اور قوم کو جو ہے صحت دو. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. اگر آپ دیکھیں اپنی غربت کو دور کرتے ہیں، خاندان اور فیملیز نے اپنی غربت کو دور کیا، کس طرح سے کیا؟ ایجوکیشن، کہ گھر کے اندر تعلیم، جب بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے جو ہے اس خاندان کی غربت کو ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال کرتا ہے. اور صحت جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. تو لہذا اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی کیسی تھی. ہمارے ہاں اس قسم کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، مطلب الٹا جو ہے اخراجات ہی اخراجات. ابھی یہ حکومت آتی ہے تو کہتی ہے کہ جی فیول کی جو کٹوتی ہے 40% کم کر دو، اور جو فورن ٹورز ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دو، اور اسی طریقے سے جو گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں وہ اور جو پولیٹیشنز ہیں وہ گورنمنٹ کی فیسلٹیز یوز نہیں کر. میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کے اندر دیکھیں سیاستدان تو سب کی نظر میں آتا ہے نا، اور اس کی ذمہ داری اس لیے زیادہ بنتی ہے کہ وہ قانون سازی کرتا ہے، تو اس لیے اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو بیوروکریسی ہے، کبھی آپ بیوروکریسی کے شاہانہ انداز دیکھیں. یہ جو بیوروکریٹ ہیں اور وہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، اور ایک ایک بیوروکریٹ کے پاس کتنی کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، کتنی کتنی مراحت ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح سے جو ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی تھرڈ ورلڈ کسی غریب ملک کا جو ہے وہ گورنمنٹ کا ملازم ہے. پھر اسی طریقے سے آپ جج کو دیکھیں، جو جج ہیں ان کا پروٹوکول آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں اس کے باوجود ان کے پاس وہ پروٹوکول ہوتا ہے، اور جو ہے جب آن ڈیوٹی ہوں تو اس وقت ان کا پروٹوکول پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے لیول کا پروٹوکول ان کے پاس ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں جس ملک نے ججوں کو پریزیڈنشل پروٹوکول دینا ہے، کمشنروں اور ڈپٹی کمشنروں اور سیکٹریوں اور ڈپٹی سیکٹریوں کو پریزیڈنشل اور پرائم منسٹر پروٹوکول دینا ہے، جس ملک کے اندر ہر جنرل اور ہر کور کمانڈر کے پاس جو ہے وہ بالکل ٹاپ کلاس جو ہے وہ ہائی پروفائل پروٹوکول ہو، تو آپ اگر اخراجات نکالیں تو اس پورے نظام کو چلانے کے لیے جو سارا پیسہ ہے وہ سارا پیسہ تو ان لوگوں پہ خرچ ہو جاتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم غریب ملک ہیں. تو کیونکہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں سنجیدگی سے اس طرف کام ہی نہیں کیا گیا کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ہم نے خود کفیل کرنا ہے. اور خود کفیل کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے ہاں ابھی بھی ایگریکلچر کے اوپر کام نہیں ہوا. آپ یوکرین کی بات کرتے ہیں، یوکرین جو ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ ویٹ ایکسپورٹ کرتا تھا اور بہت بڑا سپلائر تھا. تو ہمارے ہاں ایک زمانہ تھا کاٹن کپاس بڑی شاندار ہوتی تھی، اور جو ہے وہ اسی طریقے سے گندم چاول، اور پھر مینگو آم اور اورنجز، یہ ساری چیزیں تھیں. آہستہ آہستہ سب ڈکلائن ہو گیا. اور گاؤں دیہاتوں کے اندر آپ چلے جائیں تو گاؤں دیہاتوں کے اندر جو ہے ویرانی ہے، اور کوئی ایگریکلچر کے اوپر کوئی کام ہی نہیں کر رہا. تو لہذا آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری سنجیدگی کتنی ہے کہ جب زمینوں کو زرعی زمینوں کو ہاؤسنگ اسکیمیں بنا کر سوسائٹیاں بنا کر بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ 1,00,000 روپے کا پلاٹ جو ہے وہ 50 لاکھ کا بیچیں گے، تو پھر اس ملک نے کہاں ترقی کرنی ہے؟ پھر کچھ ہی لوگ ہوں گے جو بہت طاقتور ہوں گے، اور میجورٹی پھر وہ یہی ہوگی، غریب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے
اور جو ہمارا حکمران طبقہ اس کو سنجیدگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین کچھ دن پہلے ایک اہل علم کے درمیان بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ کئی علماء جمع تھے، اور سال میں ایک دفعہ دعوت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں معاذ، ماشاءاللہ وہ صرف علماء کو جمع کرتے ہیں اور بڑی شاندار دعوت کرتے ہیں علماء کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو وہاں بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں یعنی موضوع کیا تھا کہ آج کل ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر کردار کی بہت کمی ہے۔ تو اس پر اب گفتگو ہو رہی ہے، ہر کوئی اپنی آراء دے رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ بھئی کردار کیوں نہیں ہے ہمارے اندر۔ کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی دنیا کے اندر آپ جہاں بھی چلے جائیں، یہاں پہ ہو مسلمان ملکوں کے اندر ہو، تو آپ کو ایسے اوصاف والے افراد نہیں ملتے کہ جن کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ صفات پائی جاتی ہوں۔ تو میں نے بھی چند گزارشات پیش کی۔ وہ کوئی یہ نہیں تھا کوئی سیمینار تھا، کوئی تقریریں ہو رہی تھی، گپ شپ ہو رہی تھی۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ کیا آپ کا صرف درخت کہنے سے کیا درخت اگ جائے گا؟ میں اور آپ کھڑے ہو جائیں اور ہم کہیں کہ بھئی آم کی بہت کمی ہے، آموں کی بہت کمی ہے، آموں کی بہت کمی ہے، تو کیا اس طرح سے میرا اور آپ کا یہ گردان کرنے سے کہ آم کی کمی ہے تو کیا آم زیادہ ہو جائیں گے؟ تو سوچنا یہ ہوگا کہ بھئی آموں کی کمی کیوں ہے؟ کیا بھئی آموں کے بیج بھی ڈالے گئے نہیں ڈالے گئے؟ کیا درخت لگائے بھی گئے نہیں لگائے گئے؟ اب اگر درخت ہی نہیں لگائے گئے، بیج ہی نہیں بوئے گئے، تو پھر رونا کس بات کا؟ تو بھائی پھر رونے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تو صرف اس وقت میں دیکھیں کردار کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ جی صاحب کردار لوگ بن جائیں گے، یا ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی کردار کے لیے آپ کے اندر جو اوصاف ہوتی ہیں ان کا ہونا ضروری ہے۔ اور صفات کیا ہیں؟ دیکھیں کردار انسان کا جو اخلاق کہہ لیں، کردار کہہ لیں، اس کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ دیانتدار ہوتا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اس کے اندر سچائی ہوتی ہے، اس کے اندر دیانتداری ہوتی ہے، وہ امین ہوتا ہے۔ اب اگر ہم یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو پیش کیا نا اپنے خاندان والوں کے سامنے، تو آپ نے جب پیش کیا تو سوال ان کے سامنے رکھا، کیف وجدتمونی کنت صادقا او کاذبا او امینا او خائنا، کہ تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ امین پایا یا خائن پایا؟ اب آپ دیکھیں یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ حضور نے پیش کیا تو آپ کے مخالفین بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ آپ جھوٹے ہیں اور آپ نے خیانت کی ہے۔ یعنی سب سے پہلے بنیادی طور پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم نے عمل کرنا ہے تو یہ دو چیزیں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور یہ صرف کیا سچا بولنے سے تھوڑی ہوگا کہ انسان سچا ہو جائے گا، یا امین کرنے سے امین ہو جائے گا۔ اس کی تربیت ہوگی، اس کی ٹریننگ ہوگی ناظرین، اور یہ ٹریننگ کروائی جائے گی۔ اور ٹریننگ کہاں سے ہوگی؟ ٹریننگ گھروں سے ہوگی۔ ٹریننگ جو ہے وہ ماں کرے گی، باپ کرے گا، اور وہ خود سے۔ دیکھیں آج میں اور آپ اس بات کو سن رہے ہیں، اور اگر ہماری مائیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں جن کے بچے ہیں، میں آپ ہم سب اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم خود جھوٹ نہیں بولیں گے، اور ہم اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت کریں گے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، اور ان کو سچا بنائیں گے، اور خود ہم امین ہوں گے، امانت دار ہوں گے، اور اس بات کی تربیت کریں گے کہ ہمارے بچے بھی جو ہے امین ہو، خائن نہ ہو، خیانت دار خائن نہ ہو۔ اچھا دیکھیں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اچھا ان کے لیے کوئی بجٹ کی ضرورت ہے؟
ان کے لیے کسی پیسے کی ضرورت ہے؟ ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے کیا آپ کو IMF کی ضرورت ہے؟ اگر پاکستان کے اندر پوری حکومتی مشینری اور پورے جو وسائل، ذرائع، پورا میڈیا، سب کچھ اس بات پہ لگا دیا جائے کہ بھائی ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اور جھوٹوں کے حوالے سے جو ہے وہ جو جھوٹا ہوگا اس کو ڈکلیئر کیا جائے گا کہ جھوٹا ہے، اس کی جو ہے قرآن کہتا ہے کہ جو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جو جھوٹا ڈکلیئر ہوتا ہے نا اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا جاتا، وہ پھر فاسق ہوتا ہے، پھر وہ فاجر شخص ہوتا ہے، اس کے معاشرے کے اندر عزت نہیں ہوتی، اس کو پھر بڑی محنت کرنی ہوتی ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اور پھر توبہ کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے امانت داری، دیکھیں جب جس ملک کے اندر آپ کا چھوٹے سے چھوٹا لیول کا بندہ اور بڑے سے بڑا، یعنی آپ کا صدر سے لے کے ایک چپڑاسی اور ایک جو مزدور ہے وہ اور ایک انڈسٹریلسٹ سارے جھوٹے ہوں اور سارے جھوٹ بولتے ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ قوم اور ملک کہاں سے ترقی کر سکتا ہے؟ وہ تو ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، اکثر میرا اللہ تعالیٰ نے میری مقدر میں، میرے نصیب میں ہی لکھا، اور یہ میرا شوق بھی ہے کہ میں ٹریول کرتا ہوں، زیادہ سفر کرتا ہوں، جہاں جہاں مسلمانوں سے واسطہ پڑتا ہے، مسلمان ملکوں میں جاؤ، مسلمانوں سے واسطہ پڑے گا، وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کریں گے، چیٹنگ کریں گے، آپ کے ساتھ جو ہے دھوکہ کریں گے۔ تو اتنی تکلیف ہوتی ہے اس بات کو۔ میں آپ کو فلسطین کی بات بتاؤں، میں فلسطین تو اب ایسا ہو گیا جیسے میرا دوسرا گھر، میں تو کوئی 20 دفعہ فلسطین جا چکا ہوں۔ وہاں پر آپ حیران ہوں گے کہ یعنی اس طریقے سے وہ بہیو کرتے ہیں دکاندار، ٹیکسی والے اور لوگ، کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یار یہ کر کیا رہا ہے۔ یعنی ابھی ہم جب گئے تو بیت لحم میں ہم نے کھانا کھانا تھا، تو ہم 4-5 دوست وہ گروپ کو چھوڑ دیا، ہم بیٹھ گئے، تو میں نے اس کو کہا، ہمارا ایک دوست ہے ساتھ تھا، آفتاب اور زکا، اور تو اس پر کیونکہ وہ دوست تھے تو میں نے کہا اس سے نا ایک ایک چیز کی قیمت پوچھو، اور قیمت پوچھ کے لکھو، لکھ کر وہ چیز آرڈر کرو۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور جب آرڈر ہو گیا، آرڈر ہو جانے کے بعد میں نے کہا یہ جو سیلڈ بھی لائے گا نا، سیلڈ چٹنی بھی لا کے رکھے، اس کا بھی پوچھنا ہے کہ اس کے کتنے پیسے ہیں، کیونکہ کیا کرتے ہیں لا کے رکھیں گے، بل بنائیں گے، آپ کا بل بنا ہے 150 کا، وہ بنا دیں گے 200 کا، آپ بولو گے بھئی یہ 200 کس بات کے؟ وہ کہیں گے یہ جو سلاد رکھا ہے یہ 50 کا۔ یعنی اتنے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ میں آپ گزارش کروں کہ ہم مسجد عمر بیت لحم میں باہر تربوز بیچ رہا تھا ایک شخص، تو بیچارہ ایسے فارغ کھڑا ہوا تھا، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار اتنے بہترین تربوز ہیں، سب کو تربوز کھلاتے ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا بھئی یہ ایک تربوز تو مجھے کتنے کا دے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 10 شکل کا دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، بات طے ہو گئی۔ اب وہ میں نے تربوز کاٹ کے جو ہے لوگوں کو ہم نے کھلانا شروع کر دیے، کھا رہے ہیں، میں گن بھی رہا ہوں کتنے تربوز ہو گئے، تو تقریباً کوئی خیال میں 5 یا 6 تربوز ہوئے، تو اس کے 60 شکل بنتے ہیں، تو میں نے اس کو 100 شکل دیے، بلکہ 40 شکل زیادہ دے رہا ہوں میں۔ تو دوسرا کہہ رہا ہے نہیں، ایک جو تربوز تھا وہ 100 شکل کا ہے، ایک تربوز 100 شکل کا ہے، 10 شکل کا نہیں ہے۔ تو میں عربی سمجھتا ہوں، عربی بول بھی لیتا ہوں، تو میں نے اس کو کہا یار مسجد کے سامنے ہیں، ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے، اور تم مسلمان ہو اور تم بیت لحم میں ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت یہاں پہ نماز پڑھی، اور 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم فارغ تھے، میں نے تمہارا جو ہے وہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یار تمہارا کوئی بزنس ہو جائے اور تم جو ہے وہ تھوڑا سا اللہ تمہیں برکت دے دے، تو تم کیوں اپنے پیسے کو حرام کر رہے ہو؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ پھر ایک نے اس کو کہا کہ نہیں یار تم ایسا نہ کرو، یہ جو بات کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ان سے ایک اس کے 100 نکلواؤ۔ تو میں یقین جانیے، میں یہ نہیں کہ آدمی جو ہم جب مسلمانوں کی بات کرتے ہیں نا، میں ان کی نہیں کر رہا، میں اپنی کر رہا ہوں۔ یہ رونا جو ہے وہ میرا اپنا ہے کہ وہ بھی ہم مسلمان ہیں، ہمارا چہرہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں، آپ چلے جائیں جا کے دیکھ لیں اپنے مسلمان ملکوں کے اندر، ٹیکسی والوں کا حال، رکشے والوں کا حال، ریڑھی والے کا حال، بڑے بڑے دکانداروں کا حال، فوراً 2 روپے کے لیے جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، کردار کرنے سے کبھی بھی با کردار لوگ پیدا نہیں ہوں گے، با کردار لوگ بنانے پڑیں گے، اور وہ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہوگا۔ ہم اپنے آپ سے شروع کریں، میں شروع کروں،
میں اپنی ذات سے، اپنے گھر سے شروع کروں، آپ حضرات شروع کریں، اور پھر وہی لوگ جب اللہ تعالیٰ ان کو مقام دے گا، ایک لیول پہ پہنچیں گے، تو پھر وہ جو ہے انشاءاللہ اس قوم کی نیا کو پار لگائیں گے. پھر وہ جو ہے وہ انشاءاللہ ایسا ایک نظام قائم کریں گے جو انصاف پر، سچائی پر، دیانتداری پہ مبنی ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.